جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں پوچھا کہ اس دفعہ موسم سرما کے آغاز سے پہلے ہی گیس کی فراہمی میں کچھ شکایات بلوچستان کے اندر موصول ہو رہی ہیں کچھ علاقوں سے، تو ان کی کچھ وجوہات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے صارفین سے آپ کے تھرو شیئر کر سکیں۔ اس میں بیسکلی بنیادی بات یہ ہے، ایک تو دیکھیے سب سے پہلے یہ بات ہم طے کر لیں کہ گیس کی جو پیداوار ہے وہ سالانہ طور پہ گھٹ جاتی ہے، بیکاز یہ ڈپریشن ایک فطری عمل ہے جو کہ گیس فیلڈ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو ہر سال جو ہمارے سسٹم میں گیس آتی ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ فیصد کم آتی ہے، تقریباً 9 سے 10% گیس کی ہمیں سپلائی میں کمی ہوتی ہے، جس کے باعث ہمیں اپنے گیس کے لوڈ کو مینیج کرنے میں تھوڑی دشواریاں ہوتی ہیں اور چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ اس دفعہ ایک چیز ہمارے ساتھ ہوئی اور سب نے آپ کی نوٹ بھی کی، ہمارے سب کے علم میں بھی ہے کہ اس دفعہ ماہ اگست کے اواخر کے اندر طوفانی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد سیلابی ریلے آئے اور انہوں نے تباہی جو مچائی۔ تو اس کے اندر ہماری جو ٹرانسمیشن کی 2 بڑی پائپ لائنز تھیں، 12 انچ قطر کی اور 24 انچ قطر کی، جو مین بلوچستان کو گیس سپلائی کرتی تھیں اور کوٹا شہر کو خاص طور پر، وہ بالکل تباہ ہو گئی، اور ان کے علاوہ ایک اور 12 انچ کی جو زرگون پائپ لائن ہے وہ بھی تباہ ہو گئی۔ تو ہمارا جو عملہ ہے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا، اس سے مظاہرہ کرتے ہوئے انجینئرز اور ٹیکنیشینز نے دن رات بحالی کا کام سٹارٹ کیا اور 12 انچ کی لائن کو کچھ ہی دنوں میں بحال کر کے گیس کی سپلائی کوٹا شہر کو دوبارہ بحال کر دی اور بلوچستان کو۔ لیکن جو 24 انچ والی لائن تھی اس پہ کام کا فوکس بڑا تھا، تو اس کے لیے مرمتی کام ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک وہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ تقریباً ہماری طلب ہوتی ہے سردیوں میں بلوچستان کے اندر، وہ 200 MMCF سے 220 MMCFD تک ڈیلی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ جو دونوں پائپ لائنز ہیں یہی میجر کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ زرگون کی جو پائپ لائن ہے وہ تقریباً 8 سے 10 MMCF فراہم کرتی ہے۔ تو یہ دونوں پائپ لائن میں سے آدھی تو چونکہ گیس پہلے بحال ہو گئی تھی تو مل رہی تھی، لیکن 24 انچ والی جو گیس پائپ لائن بحال ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس سے ایک ہفتے کے اندر گیس کے پریشر میں اور سپلائیز میں کافی نمایاں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ جو کوئٹہ شہر ہے وہ بھی بہت تباہ ہوا ہے اس بارشوں سے، اس کا انفراسٹرکچر خراب ہوا، تو ہماری جو ڈسٹریبیوشن کی گیس پائپ لائنز ہیں ان کا بھی زیر زمین جال پھیلا ہوا ہے کوئٹہ شہر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تنصیبات ہیں، جو سسٹمز ہیں، جو اسٹیشنز ہیں، ان کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ تو ہم نے مرحلہ وار ان سب کی بھی تعمیر نو کی اور ان کو جلدی اپنے پڑ کو دوبارہ کھڑا کر کے بحال کرنے کی کوشش کی۔ 80% تقریباً کام اس کا ہم نے مکمل کر لیا ہے، لیکن تقریباً 20% کام ابھی باقی ہے، جو کہ وہ ہفتے 10 دن کے اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی بہتری آئے گی، جب ہمارے جہاں ڈسٹریبیوشن گیس پائپ لائنز ابھی نہیں پہنچا پا رہی، پریشرز یہاں گیس ترسیل نہیں کر پا رہی، تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جو ہمیں درپیش تھا، اور جب 12 انچ والی جو زرگون گیس پائپ لائن ہے، اس کا کام انشاءاللہ یہ 24 انچ کی جو پائپ لائن کے مکمل ہوتے کے ساتھ ہی اس کو بھی شروع کر دیا جائے گا۔ تو اس سے جو کوئٹہ کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کو جو گیس پریشر میں اس وقت کمی کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں نمایاں بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے، اپنے صارفین سے گزارش ہے کہ گیس کا استعمال بہت دیکھ بھال کے کیجیے، ضرورت کا استعمال کیجیے، کھلے چولہے نہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو رہی ہے خدا کی نعمت، ہمیں اس کا استعمال بہت سمجھداری سے کرنا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ سختی آئے گی، جب سردی بڑھے گی تو گیس کی طلب بھی بڑھے گی، تو آپ لوگوں کو استعمال گیس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ متبادل توانائی کے بھی ذریعے آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے، جیسے کہ LPG وغیرہ۔ تو میں اپنے صارفین سے اس چیز کی امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے گیس کا سمجھداری سے استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ۔